السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فقال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 73 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے کہا کہ اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کی جسم پر رکھو۔ اضربوہ، اس مقتول پر مارو، رکھو، ببعضھا، گائے کے گوشت کے حصے کو، یعنی گائے ذبح کر کے اس کا ٹکڑا مقتول کی باڈی پر ٹچ کرو۔ تو جب یہ ٹچ کرو گے تو وہ زندہ ہوگا اور پھر اپنے مارنے والے کا نام بتائے گا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، اس بات پر وہ قادر ہے۔ اس واقعے میں ایک نصیحت کیا ہے کہ مردہ زندہ کیا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ جو مر گیا زندگی ختم ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی مردوں کو زندہ کرے گا اور حساب و کتاب لے گا۔ بہت سارے لوگوں نے اس عقیدے کا انکار کیا ہے، آخرت پر ایمان لانے کو بکواس قرار دیا ہے، مذاق اڑایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اندر بہت سارے واقعات کا تذکرہ کیا ہے اور اس حقیقت کو اجاگر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین مردوں کو زندہ کرتا ہے، اس بات پر وہ قادر ہے۔ اور پھر اس کے کچھ نمونے اور واقعات ذکر کیا ہے جو اس پر شاہد عدل ہے، یعنی اس کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ جیسے ایک واقعہ ابھی کچھ روز پہلے پڑھایا گیا تھا کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ کچھ لوگ گئے تھے طور پہاڑ پر، تو وہاں پر کچھ لوگوں نے مطالبہ کیا کہ ہم اپنے رب کو دیکھیں، اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے۔ تو تجلی ظاہر ہوئی اور پھر سب لوگ مر گئے، سب کا خاتمہ ہو گیا، اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ ایک واقعہ یہ ہے، اور ایک واقعہ یہاں گائے والے کا ہے کہ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ گائے ذبح کرے، تو اب ان لوگوں نے گائے قربان کیا، لیکن اس سے پہلے بہت سارے سوالات کیے، اور پھر اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ مقتول کی باڈی پر گائے کا کچھ حصہ ٹچ کرو۔ اب یہ گائے کا جو حصہ ٹچ کرو، اس میں مفسرین نے بہت ساری روایتوں کو ذکر کیا ہے کہ گائے کا یہ ٹکڑا تھا تو یہ ٹکڑا تھا، بس اس بحث سے قطع نظر کہ وہ کون سا ٹکڑا تھا یہ اہم نہیں ہے۔ اہم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ وہ گائے کا گوشت کا کچھ ٹکڑا ٹچ کریں اور وہ مردہ زندہ ہوگا اور اپنے مارنے والے کا نام بتائے گا۔ بہرحال ایسا کیا گیا تو مردہ زندہ ہوا اور اس نے بتایا کہ مجھ کو فلاں نے مارا ہے، اور مارنے والا کون تھا؟ اسی کا بھتیجا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مردے کو زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل رکھو، تاکہ تم سمجھو، تاکہ تم اس سے عبرت حاصل کرو۔ تو عقل اللہ کی ایک دی ہوئی نعمت ہے، اس کا صحیح استعمال ہو تو یہ باعث نعمت ہے، اور اگر آدمی کے پاس عقل ہو اور اس عقل کا صحیح استعمال نہ کرے تو پھر یہ حماقت ہے۔ عقل والا کس کو قرار دیا؟ کہا جو اللہ رب العالمین کی آیتوں کو اور اللہ رب العالمین کی نشانیوں کو دیکھ کر کے عبرت حاصل کرے۔
آدمی کے پاس عقل ہے، سوجھ بوجھ ہے، لیکن وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتا ہے، اللہ رب العالمین کی قدرت اور اس کی عظمت کو تسلیم نہیں کرتا ہے، اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتا ہے، تو پھر یہ تو انسان کے پاس عقل ہے لیکن وہ بے عقل ہے. اس کے پاس دل تو ہے لیکن اسے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے. اس کے پاس کان تو ہے لیکن وہ حق بات سن نہیں سکتا ہے. اس کے پاس آنکھ تو ہے لیکن وہ حق بات دیکھ نہیں سکتا ہے. یہی بات ہے کہ عقل والے کون لوگ ہیں؟ عاقل کون ہے؟ سمجھدار کون ہے؟ سمجھدار وہ ہے جو اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھے اور اس سے نصیحت حاصل کرے. کذالک یریکم آیاتی، وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. کیوں دکھاتا ہے؟ لعلکم تعقلون، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل رکھو، تاکہ تم سوجھ بوجھ رکھو، اس سے عبرت حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو. تو عاقل وہی ہے جو اپنے رب کی آیتوں پر، نشانیوں پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ رب العالمین کی آیات، نشانیوں سے عبرت حاصل کرتا ہے. اس واقعے میں، جو بنی اسرائیل کا واقعہ تھا کہ ایک آدمی مارا گیا اور اس کے مارنے والے کا اتا پتہ نہیں تھا، اور پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ البقرہ کے اندر ذکر کیا ہے. اس واقعے سے بہت ساری نصیحتیں معلوم ہوتی ہیں. اس واقعے میں بہت ساری نصیحتیں ہیں. پہلی نصیحت یہ ہے کہ قتل ایک سنگین جرم ہے. قتل ایک سنگین جرم ہے کہ جب اس نے اپنے چچا کو مار دیا، مقصد کیا تھا کہ اس کی پراپرٹی، اس کی وراثت، اس کا مال اپنے قبضے میں لے لے. پھر شریعت نے یہ قانون بنا دیا کہ جو کسی کو مارے گا تو اس کا وہ وارث نہیں ہو سکتا ہے. یعنی اگر وہ کسی اپنے قریبی شخص کو مارتا ہے تاکہ وہ وراثت حاصل کر لے تو وہ وراثت اس کو نہیں ملے گی، قاتل کو وراثت نہیں ملتی ہے. یہ موانع ارث میں سے ہے. اسی طریقے سے نصیحت یہ بھی ہے کہ زیادہ سوال نہیں کرنا چاہیے. بنی اسرائیل کے لوگوں نے بہت عجیب و غریب قسم کے سوالات کیے تھے، لغو سوال کیے تھے، فضول سوال کیے تھے. تیسری نصیحت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ مردوں کو زندہ کیا جاتا ہے. اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر بہت سارے مردوں کو زندہ کیا ہے. تو یہ ایک عبرت اور ایک نصیحت ہے، اور اس حقیقت کو بتلانا ہے کہ اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ کرنے پر قادر ہے. اسی طریقے سے پانچواں جو درس ہے یا پانچویں جو نصیحت ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء غیب نہیں جانتے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی غیب داں نہیں تھے، غیب نہیں جانتے تھے. دیکھیے ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک آدمی مار دیا گیا اور اس کے مارنے والے کا کچھ سراغ نہیں مل رہا تھا. لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت موسیٰ کے پاس اگر غیب کا علم ہوتا تو فوراً بتا دیتے کہ تم پریشان کیوں ہوتے ہو، تو مارنے والا اس کا بھتیجا ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے نہیں بتایا، اور لوگ یہی جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس کا علم نہیں ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو حقیقت میں اس کا علم نہیں تھا، اور انبیاء کو غیب نہیں معلوم ہوتا ہے. اسی طریقے سے چھٹی نصیحت یہ ہے کہ دعا کرا سکتے ہیں، دعا کرا سکتے ہیں. دیکھیے بنی اسرائیل کے لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے اور یہ کہتے کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے. تو معلوم یہ ہوا کہ کسی نیک آدمی سے، کسی زندہ آدمی سے دعا کی درخواست کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. امین رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.